توجہ ہے نا؟ ہمیں بھی جنتی دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا صحابہ سے میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور بتائیں نا, آپ نہ بتاؤ گے تو کون بتائے گا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جنتی کون ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی جنتی ہیں, اللہ کے نبی جنتی ہیں, صدیقین جنتی ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شہداء جنتی ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان والا اپنے اہل ایمان سے محبت کے لیے اپنے اہل ایمان سے ملاقات کے لیے اس کی محبت میں سفر کرتا ہے, چلتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے, وہ جو ایمان والا اللہ کی کسی محبوب سے محبت کرتے ہوئے اس نیکوکار بندے کے پاس جاتا ہے ملاقات کے لیے, میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے, وہ بھی. اس لیے نیک لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے, نیک لوگوں کی بارگاہوں میں جانا چاہیے. بعمل علماء ہو, صوفیاء ہو, مشائخ ہو, مرشدوں اور اللہ کے محبوبوں کے دربار ہو. اس لیے ہم جناب والا کبھی شہدرہ شریف چلے جاتے ہیں تو کبھی کشتواڑ شریف چلے جاتے ہیں, کبھی ہماری حاضری حضرت امیر کبیر کے دربار میں ہوتی ہے تو کبھی حضرت نور الدین نورانی کے دربار میں, کبھی زین الدین ولی کے دربار میں, کبھی بابا بلبل شاہ کے دربار میں, اور کبھی شاہ فرید الدین اسرار الدین اخیار الدین انوار الدین کے دربار میں, اور کبھی ہم شاہ غلام شاہ بادشاہ سائیں میاں بخش سے لے کے اجمیر کے داتا ہند کے راجہ کے دربار میں جاتے ہیں. اور ہم جناب والا کبھی جناب والا جب موقع ملتا ہے محبوب الہی کے دربار میں جاتے ہیں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دربار میں جاتے ہیں, خواجہ باقی بلّہ کے دربار میں جاتے ہیں, شاہ ولی اللہ کے دربار میں جاتے ہیں, اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے دربار میں جاتے ہیں, حضرت صاحب باقلا الدین دغیری کے دربار میں جاتے ہیں, حضرت سیدنا سالار مسعود باجی کے دربار میں جاتے ہیں. ہم کبھی جناب والا جب سفر آتا ہے تو 23-24 سفر کو بریلی کے احمد رضا کے دربار میں جاتے ہیں, اس لیے کہ ان درباروں میں جانے سے مقدر چمک جاتے ہیں, تقدیریں سور جاتی ہیں, اور اللہ پاک بے شمار اجر و ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے. اس پر ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وقت بڑا ہی کم ہے, توجہ رکھنا. حضرت یوسف علیہ السلام, مفسرین نے لکھا ہے جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا نا, کنویں میں ڈالنے کے بعد جب واپس لوٹے دن بھر تو ادھر ہی رہنا, بند کنویں میں ڈال دیا, اور پھر جب واپس ہوئے شام کو اپنے گھر کی طرف تو قرآن کہتا ہے بجاؤ عشاء یبکون. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ واپس لوٹے نا شام کے وقت تو رو رہے تھے, آنسو بہا, کیا کر رہے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہیں کنویں میں ڈال کے واپس ہوئے, قرآن کہتا ہے رب کا کلام کہتا ہے آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے واپس ہوئے. شام کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے, انہوں نے ہاتھ میں ایک بھیڑیا پکڑا ہوا تھا, یہ بھیڑیا لیے ہوئے اپنے گھر کے اندر آئے. حضرت یعقوب نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی, آپ کا بیٹا ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام ہم انہیں لے کے گئے تھے, لیکن جنگل میں بھیڑیوں نے ان پہ یکبارگی سے حملہ کر لیا, ایک بھیڑیے نے اسے کھا لیا, ہم نے پھر اس کا پیچھا کیا, اس بھیڑیے کو ہم نے پکڑ لیا. وہ ایک بھیڑیا پکڑے ہوئے لیے ہوئے آئے تھے, اس بھیڑیے کو انہوں نے پکڑے ہوئے تھا, رسیوں میں جکڑے ہوئے تھا. کہنے لگے یعقوب نبی یہ وہی بھیڑیا ہے جس نے تیرے یوسف کو ہمارے بھائی کو کھا لیا. یوسف علیہ السلام کو جو بھیڑیے نے کھایا